سمجھ سکیں. تو قرآن نے پھر کہا ثم نوکسوا علی رؤوسہم کہ وہ شرمندہ ہوئے. ناظرین کرام، بالآخر اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب دلائل کے لیے کوئی جواب نہ پایا تو انہوں نے مشورہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے اور اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے انہوں نے آگ کی طرف پھینکا تو رب العالمین نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، لیکن ایسی ٹھنڈک نہیں جس سے تکلیف ہو، بلکہ بردن ٹھنڈک وسلاما اور سلامتی والی ٹھنڈک ہونا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس آگ میں دیکھی، اس آگ سے نکلنے کے بعد میں نے نہ دیکھی. اس واقعے کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اس واقعے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. اسی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اسی صورت میں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رسالت دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کرتے ہوئے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ناظرین کرام، اس صورت میں رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ اختیار فرمائے وہ کتنے وسیع ہیں. فرمایا رحمت للعالمین، کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں. قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی گویا رب العالمین نے، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رحمت کو بیان کرتے ہوئے استعمال فرمایا. مقصد کیا تھا کہ جس جگہ تک میری ربوبیت ہے اس جگہ تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رسالت ہے. ناظرین کرام، اس 17ویں پارہ کا تیسرا ربع اس کا آغاز سورۃ الحج سے ہوتا ہے اور سورۃ الحج مدنی ہے. اس میں عقائد کی بات بھی ہے اور حج کی بات بھی ہے، قربانی کی بات بھی ہے. اور اس پارہ میں رب العالمین نے عقائد کو بھی درست کرنے کے لیے وہ اسلوب اختیار کیا جو اسلوب ایک عام ذہن کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اس سورت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت خوفناک ہے اور وہ آنے والا ہے، وہ قریب ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. کیا مطلب؟ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اس میں فرمایا کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، قیامت کا جھٹکا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. لوگوں اس کو سمجھو، لوگوں اس سے ڈرو اور اس کو تصور میں لاتے ہوئے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے رویوں کو درست کرو. اس لیے کہ تمہارے سامنے ایک یوم الحساب ہے، تمہارے سامنے ایک حساب کا دن ہے جس میں تمہارے اعمال کو تولے جانا ہے، جس میں تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا، جس میں تمہاری دنیا کی زندگی میں جو تم نے کیا اس کو پرکھا جائے گا. اللہ اکبر. سورۃ الحج میں رب العالمین نے مظاہر فطرت پر بھی گفتگو کی اور فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے. چاند سجدہ کرتا ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، دواب چوپائے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے انسان بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ جب ساری کائنات اللہ کے سامنے سر بسجود ہے تو اے انسان، تجھے رب نے عقل دیا، فکر دیا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، وحی دی، تو تجھے بھی ان تعلیمات کو سمجھتے ہوئے یہ حقیقت اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ تیرے لیے نجات کا راستہ صرف اسی میں ہے کہ تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جا، اللہ کے سامنے جھک جا.
ناظرین کرام، اس صورت میں ایک اور حقیقت پر گفتگو کی. فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. اللہ کا احترام کرو، اللہ کے شاعر کا احترام کرو. اب بیت اللہ شریف اللہ کے شاعر میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اللہ کے شاعر میں سے ہے. یعنی وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ والوں سے ہوتی جائیں، وہ شاعر اللہ ہیں. صفا مروہ اللہ کے شاعر سے ہے، عرفات اللہ کے شاعر سے ہے، مزدلفہ اللہ کے شاعر سے ہے، جبل رحمت اللہ کے شاعر سے ہے. فرمایا کہ جو ان کا احترام کرے گا کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، گویا وہ اللہ کا احترام کرتا ہے. جو ان کا احترام نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا احترام نہیں کرے گا. اسلام تو سراپا دینی احترام کا ہے، اسلام تو سراپا دینی سلامتی کا ہے، امن کا ہے، پیار کا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا احترام، انبیاء کرام کا احترام، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، علماء حق کا احترام، اور معاشرے میں وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کرتے پھرتے ہیں ان کو سلام احترام ان کے لیے ضروری ہے. ناظرین کرام، اس صورت میں قربانی کی بھی باتیں کی گئی ہیں کہ جانور قربان کرو، کس قسم کا جانور قربان کرنا چاہیے، اور اگر حج اور عمرہ میں کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو اس کے لیے بھی قربانی کا جانور ہوتا ہے، حج پر بھی قربانی کا جانور ہے. ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ جو تم ذبح کرتے ہو جانور، اس کا گوشت اور خون جو ہے وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی جاتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. اور جو پچھلی آیت تھی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر کا احترام کرو، تعظیم کرو ان کی، فإنھا من تقوی القلوب، اس لیے کہ یہ بھی دلوں کا تقوی ہے. اگر دلوں کا تقوی پہچاننا ہے تو پہچانو ان لوگوں سے جو اللہ کا، رسولوں کا، نبیوں کا، کتابوں کا اور اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں. اس میں اگلے آیت میں فرمایا کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے پاس اس کا گوشت جاتا ہے یا اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس یہ جو تم قربانی کرتے ہو، خون بہاتے ہو، یہ در حقیقت تمہارے اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہو. رب نے کہا کہ ذبح کرو، تم ذبح کر رہے ہو. تو صرف جانور ہی نہیں ذبح کرنا چاہیے بلکہ اپنے نفس کو ذبح کرو، اپنی خواہشات کو ذبح کرو. کیا مطلب؟ کہ رب العالمین نے جو کچھ چھوڑنے کہا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ چھوڑنے کا کہا اس کو چھوڑ دو، اور جو کچھ کرنے کا کہا اس کو